بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایک عظیم تحفہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کا سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ پہلا انسانی تجربہ تھا کہ کسی چیز سے رکا جائے۔ پھر وقت گزرتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے بھی اللہ کے قرب کے لیے روزے رکھے، مگر رمضان کے مہینے کی حقیقی تاریخ اس وقت شروع ہوئی جب اللہ نے قرآن نازل فرمانے کا فیصلہ کیا۔ شعبان کے آخری دن مدینہ منورہ میں مسلمان بے چین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا کہ کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ مہینہ خاص کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری طرف یہود بھی روزے رکھتے تھے مگر ان کا طریقہ مختلف تھا۔ وہ صرف 10 دن عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ پھر دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے سمجھا کہ روزے کی روایت ہزاروں سال پرانی ہے۔ ابتدا میں روزے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی سو جاتا تھا تو اس پر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ روزہ رکھ کر شام کو گھر آئے اور بیوی سے کھانا مانگا۔ بیوی نے کہا کھانا بن رہا ہے، آپ سو جائیں۔ جب وہ سو گئے اور آنکھیں کھلی تو صبح ہو گئی، وہ بھوکے پیاسے رہ گئے۔ اس پر اللہ نے آیت نازل کی کہ اب رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ یوں رمضان کا مہینہ اپنی موجودہ شکل میں آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں یہ حکم نازل ہوا۔ چنانچہ 2 ہجری کا رمضان پہلا رمضان تھا جب مسلمانوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اسی رمضان میں غزوہ بدر بھی ہوا۔ 17 رمضان کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہ دن اسلام کی تاریخ کا اہم ترین دن بن گیا۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ شیطان قید میں ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہم جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں بدر کی جنگ ہوئی۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان گزارے۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے نوازے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ سے ہمیشہ خوش رہے۔